السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی حافظ قرآن، مفتی، ریلیجس اسکالر اور سماجی کارکن ہیں۔ اور جس طرح سے میں آپ کو بتاتی چلوں، ماشاءاللہ سے انٹرنیشنلی جو اگر میں بات کی جا سکے تو ساؤتھ افریقہ میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں، اور سماجی کارکن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، انصار مدینہ انٹرنیشنل کے تحت جو بے سہارا بچے ہیں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، ان کو تعلیم مفت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے ریلیجس اسکالر ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ اپنے لوگ جو بھی ہے جن کو دین اسلام کے حوالے سے کوئی بھی رہنمائی یا اصلاح کی ضرورت ہوتی، ہی از آلویز دیئر فار اس۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ سے مفتی بھی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ بہت نہ صرف نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ جب بھی دین کی بات ہوتی ہے یا پاکستان کی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ تو آج کے میں ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی مفتی حامد محمود کاکانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی اور ہمارے مہمان مفتی حامد محمود کاکانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب بہت اچھا لگتا ہے، ایک تو ہمارے شو کے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ مجھے اندازہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ سب لوگوں کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کیونکہ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مجھے بڑا اچھا بھی لگا جس طرح سے یو کے بیسڈ ایک چینل ہے اس پہ بھی آپ جو ہے درس دیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں، بلکہ میری اپنی سوچ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی بھی ایک اور وجہ ہے جس سے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ موبائل پہ گوگل پہ مطلب گوگل اینی تھنگ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، چاہے وہ اسلام کے حوالے سے ہو یا دیگر کانٹینٹ ہو، لیکن ایک صحیح اسکالر کا ہونا اور صحیح تبلیغ کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی، ہماری بہت ساری دعائیں۔ اور اب آپ کیا کہیں گے، پلیز بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا، اور ماہ رمضان شریف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف وہ مہینہ ہے کہ جس میں پورا عالم اسلام اس کی تیاریوں میں اور اس کی برکات سمیٹنے میں اس وقت مصروف ہے۔ الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح دینی پیغام لوگوں تک پہنچا پائیں۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ مختلف جو پلیٹ فارمز میں اس میں حاضری دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دین کی بات لوگوں تک پہنچے، کیونکہ یہی ایک مہینہ ہے جو ہمیں نظم اور تربیت سکھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بہترین تحفہ ماہ رمضان شریف کی صورت میں دیا ہے، کہ جس میں ہماری پوری ایک تربیت کا ایک پورا انتظام ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر بندہ چاہے تو اپنی تربیت کس انداز میں کر سکتا ہے کہ صبح سے شام تک بغیر کسی اس کے بھوکا پیاسا رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر انعام ہے، اور یہ ہمیں تربیت ہمیں فراہم کرتا ہے۔ تو بس یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان شریف کی ہم برکتیں سمیٹیں اور آگے بڑھیں، اور اس کی جو برکات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ہم سمیٹنے کی کوشش کریں۔ سب لوگوں کے لیے ایک سادی سی کوئی چیز بتا دیں کہ آپ رمضان میں جو یہ اس چیز پہ فالو کریں تو اس میں جو ہے آپ کے لیے بھی آسانی ہے، اسپیشلی خواتین کے لیے بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ گھر کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو زیادہ وہ ہم زیادہ کے چکر میں بھی بہت کچھ صحیح نہیں کر پاتے۔ آپ میرے سوال کو بالکل سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسی عبادات جو ہم روزمرہ کر سکتے ہیں اور ہم سب کے لیے بہت آسان ہو اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک دن شوق چڑھا آپ نے پورے دن عبادت کر لی، پھر اگلے دن آپ بولے کہ نہیں بھئی ہم نے ایک دن میں مکمل ہو گیا، ہوتا ہے نا لوگوں کو، تو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ اس کا تعلق آپ کی سائیکی و نفسیات سے بھی ہے، کہ انسان چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا کروں، اور وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اچھا کرنے کے بعد پھر وہ ایک طرف تو بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں وہ لیکیج کر دیتا ہے، اہتمام میں کمی آ جاتی ہے، پھر بعد میں اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے کچھ صحیح اچھی عبادت نہیں کر پایا، ایک اس کے اندر ایک گلٹ رہتا ہے۔ تو اس کا جو سب سے جو اسلام کا جو طریقہ بہت پیارا اور سادہ ہے۔ دیکھیں، نماز ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ دی، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر رعایت فرمائی، ہمیں کہا کہ نماز کو آپ پڑھیں اس انداز کے اندر کہ آپ نے مختصر انداز میں نماز پڑھیں، مختصر میں ہر چیز کو اختصار کے ساتھ لیکن توجہ کے ساتھ۔ ہماری جو بیسک جو چیز ہے نا، کوئی بھی کام کریں، میں ایک آپ کو اس کا دلیل حدیث پاک سے دیتا ہوں۔ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، تھوڑا کام ہو لیکن مستقل بنیاد پر، جیسے درود شریف ہے۔ ہم اگر درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں، بعض دفعہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا بہت زیادہ پڑھ لیں گے پھر اگلے دن مس کر لیں گے۔ تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کوانٹٹی اپنے اوپر لاگو کر لیں،
10 مرتبہ 20 مرتبہ صحبت کی. میں نے ایک مثال کے ذریعے اقلھا و ادوم یہ 2 الفاظ استعمال ہوئے. تھوڑا عمل ہو لیکن دائم تسلسل کے ساتھ ہو تو اسلام میں اس عمل کو پسند کیا گیا. اب آپ نے ماہ رمضان شریف کے حوالے سے ایک تو آپ نے غالباً وظیفے کے حوالے سے کہا, ایک وظیفہ بھی میں حدیث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور دوسرا جو رمضان کی روٹین کے حوالے سے کہ ہمیں ایسا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو ہم سادگی کے ساتھ اور ایک نظم کے ساتھ اور اس طریقے سے ہم اس کو عمل پیرا ہوں کہ ہمارے اندر بھی ایک سکون اور ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو کہ جب ماہ رمضان ختم ہو تو ہمارے اندر کم سے کم یہ احساس جاگوزی ہو کہ ہم نے ماہ رمضان کو بہت اچھے انداز میں گزارا ہے. تو یہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وظیفے کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, حدیث پاک بھی ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ رمضان میں 4 کام کیا کرو. 2 کام تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور 2 کام جس کی تمہیں ضرورت ہے. نمبر 1 کام کہ اللہ کی عبادت, یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا ذکر کرو, اور دوسرا اس کی عبادت کرو. 2 کام جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جنت کی طلب کرو, جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. یہ 4 کام کرنے کا, ایک تو اللہ کی عبادت, دوسرا استغفار, تیسرا جنت کی طلب, اور دوسرا جہنم سے بچنے کا. تو اس کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. استغفر اللہ, یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہوں. اسألک الجنہ, یا اللہ میں تیری بارگاہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں. واعوذ بک من النار, کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ جو وظیفہ ہے نا, یہ کلمات اگر آپ ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ ادا کریں تو اس کا حکم بھی حدیث پاک میں ہے کہ 4 کام کرنے کا رمضان میں حکم دیا گیا, کہ اللہ کی عبادت, استغفار کثرت سے, جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنے کا. تو لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو یہ وظیفہ ماہ رمضان کا خاص جو حدیث پاک کی روشنی میں. لیکن جو وظیفہ جس کا تعلق سرکار کی نسبت سے ہونا, اس کی برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. وظائف تو ایسے بے بہا مل جائیں گے, بہت سارے طریقے, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین, بڑے بڑے وظیفے ہیں. لیکن یہ جو وظیفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, یہ طالبین حضور غوث اعظم نے بھی اس کو تحریر فرمایا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ وظیفے کے اعتبار سے اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ نظم و ضبط کے اعتبار سے, دیکھیں بہت سمپل سادہ ہے. آپ نے رمضان شریف میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے. اچھا, روزے کا اہتمام جو ہے وہ کیا ہے کہ کھانا پینا, وہ گناہوں سے رکنا, بدنگاہی سے رکنا, جھوٹ فضولیات سے. حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ زبان پر قابو رکھیں روزے میں. تو آپ اپنی زبان پر کام, روزے کا اہتمام کریں. سمپل, یہ تو سبھی کرتے ہیں, لیکن اس کے آداب ہیں. روزہ سب رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کے آداب کا بھی حکم دیا گیا. آداب کیا ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کم سے کم گفتگو رکھنی ہے, فضول گوئی سے پرہیز کر کے رکھنا ہے. یعنی ہر وہ کام کہ جس سے آپ کو لگے, تو جتنا آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں گے. یہ روزہ, یہ تو ایک سمپل چیز ہے جو سبھی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ نماز کی پابندی, 5 وقتہ نماز ہے. اور رمضان کی جو سوغات ہے وہ ہے تراویح, یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں 20 رکعت تراویح, یہ رمضان کی سوغات ہے. آپ صرف تراویح کا اہتمام کر لیں, 5 وقتہ نماز با جماعت کا اہتمام کر لیں, اور روزہ رکھ لیں. سمپل, بس آپ یہ 3 کام اگر ماہ رمضان میں پابندی کے ساتھ, پنکچولیٹی کے ساتھ کر لیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 کام آپ کے لیے بہت ہیں رمضان شریف کے گزارنے کے حوالے سے. سمپل اور سادہ, بہت کوئی زیادہ آپ کو اتنا زیادہ بھی اپنے آپ کو کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. اچھا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا. تو بس یہ مختصر 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو اس انشاءاللہ نظم و ضبط بھی قائم رہے گا اور اطمینان بھی آپ کے. اچھا مفتی صاحب, ایک اور سوال ہے, کیونکہ آپ جب تسبیح بتا رہے تھے تو اس میں آپ ترجمہ بھی بتا رہے تھے اور پھر عربک میں بھی بتا رہے تھے. اچھا, میں کچھ لوگوں سے میری بات چیت رہی. اب دیکھیں, خدا سے کنیکشن کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, میں کسی کو جج نہیں کر رہی ہوں, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسا بھی بات ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہر چیز جو دعائیں ہیں, جو وظائف ہیں, وہ عربک لینگویج میں جو قرآن کی ہے. تو کسی کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, ہم دعا مانگ رہے ہیں, جس طرح سے تسبیح پڑھ رہے ہیں, تو ہم اردو میں پڑھ لیں, جو ہماری زبان ہے وہ اس کا مطلب تو وہی ہوتا ہے, ٹرانسلیشن. تو مجھے اب یہ جاننا ہے, مجھے جس طرح سے ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی خدا سے تو رابطہ کرنے کی یہ ذریعے ہوتے ہیں, اللہ تو آپ کی نیت دیکھتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو ایسے مطمئن کر لیتے ہیں کہ یہ تو کسی بھی زبان میں آپ کر لی جائے, چاہے انگریزی میں, اردو میں ہو, اس سے میٹر نہیں کرتا. تو کیا واقعی
یہ بات صحیح ہے؟ یہ آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا جو ہے آپ سمجھتے ہوں گے کہ کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے کہ جو عربک لینگویج ہے، جو قرآن شریف کی جو لینگویج ہے وہ بالکل ہے، آپ کو اسی میں پڑھنا ہے اور وہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے نا، جس چیز میں آپ کو ایک ربط پیدا ہو آپ کے قلب کا اللہ کے ساتھ، چاہے وہ زبان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی زبانیں سب من جانب اللہ ہیں، عربی ہو جتنی بھی زبانیں ہیں، تو زبان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عربی زبان چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور قرآن بھی چونکہ عربی زبان میں اترا ہے، تو یہ ہماری سمجھے کہ ایک بنیاد ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان قرآن تو پڑھنا بچپن سے ہی سیکھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حکم یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر آدمی کا ایک شعور کا ایک درجہ ہوتا ہے، بعض بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو پوری تفاسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا شعور کا درجہ تھوڑا نیچے ہوتا ہے تو وہ خالی قرآن کی تلاوت ہی کرتے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے شعور کے درجے پر ہیں۔ لیکن اگر جنرل انداز میں اگر اس کو ہم کہیں، اگر اس کو سمر اپ کریں، تو اگر کوئی شخص جو ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ میں الفاظ اپنی زبان میں اگر رب سے مخاطب ہوتا ہوں تو مجھے زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، تو بے شک اپنی زبان میں مخاطب ہو۔ اس کا میں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، ایک چرواہا تھا، بکریاں پالنے والا، وہ اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں کلام کر رہا تھا، کہتا یا اللہ تو اگر میرے پاس آئے تو تیرے لیے چادر بچھاؤں، تیرے لیے میں یہ اہتمام کروں، اپنی بکریوں کا دودھ دھلا کر میں تیری بارگاہ میں پیش کروں، تو اپنے رب سے کلام کر رہا تھا اپنے شعور کے مطابق۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اسے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے کیا بات کر رہے ہو، تم اپنے رب سے اس طرح کلام کرتے ہو، وہ تو رب ہے تمہارا، ہو تم کیا بات کر رہے ہو کہ وہ تم ان کے لیے چادر بچھاؤ، ان کے لیے تم دودھ کا اہتمام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی دی، فرمایا موسیٰ اسے جو کہتا ہے اسے کہنے دو، وہ جس انداز میں کہہ رہا ہے، اپنے شعور کے جس درجے پر یہ رب کو مخاطب کر رہا ہے سبحان وہی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کریں دل سے کریں، قلب کی حضوری سے کریں۔ اگر آپ قلب کی حضوری سے جس زبان پہ، میں تو کہتا ہوں کہ زبان بھی نہ ہو، الفاظ بھی نہ ہو، فقط اگر خیالات ہی پاکیزہ ہوں تو وہ بھی رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ انسان کوئی بھی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو مجھے کرنا چاہیے، تو اس کا آغاز، اس کا سلسلہ، کہ آپ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، جی تو وہ کب کیسے کیا؟ کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی یہ خدمت، ہم بات تو کرتے ہیں کہ اپنے رب کو تلاش کرنا ہے تو انسانوں میں تلاش کرو، خدمت خلق کی میں بات کر رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ رمضان میں بھی لوگوں کو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، تو کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، یہ جو سلسلہ ہے اصل میں اس کا سیرا تو میرے والد صاحب کو جاتا ہے، کہ یہ سارے اداروں کی بنیاد میرے والد صاحب نے ہی رکھی 1990 میں، اور اس کے بعد پھر ہمارے والد صاحب نے ہمیں یہ تربیت دی کہ بیٹا آپ نے خدمت خلق و دین کا کام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے ہم الحمدللہ جب ہم پڑھ کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ ہم اسی کام میں لگ گئے۔ والد صاحب کے جو بنائے ہوئے ادارے تھے، تقریباً بہت سارے ادارے انہوں نے بنائے، لیکن چند ایک ادارے جو ہم اس وقت رن کر رہے ہیں، تقریباً 6 ادارے ہمارے زیر انتظام ہیں، تو ہم رن کرتے ہیں الحمدللہ علی احسانی، اور خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر ہمارے، اچھا یہ ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ہے تو مدرسہ، لیکن ہم نے اس کے میں میٹرک تک اسکول بھی قائم کیا ہوا ہے، جو کہ عموماً لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ شروع سے ایک اسکولنگ کا سلسلہ بھی رکھا ہے اور ساتھ میں دینی تعلیم کا سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اور ماہ رمضان شریف میں تو الحمدللہ ہمارے ادارے میں پورا مہینے کا دسترخوان بھی لگتا ہے، جس میں الحمدللہ باقاعدہ افطار کا ہم اہتمام بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ علی احسانی اصل جو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ ہے تعلیم۔ تعلیم کے ذریعے لوگوں میں شعور کو لے کر آنا، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی بنیاد میں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام بھی جو ہے نا الرحمن، جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی سے آغاز ہوتا ہے کہ پڑھیے۔ تو ہمارے ہاں اصل مقصود تعلیم ہے، چاہے وہ کس درجے کی ہو، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم، چاہے وہ اسکلز ڈیولپمنٹ ہو۔ آج کل کے جو جدید نئے نظام میں جو آپ دیکھ رہے ہیں طرح طرح کے شعبہ جات، اب تو بہت زیادہ شعبہ جات زندگی کے قائم ہو چکے ہیں، ہر شعبہ جات کی ایک مہارت ہے۔ تو الحمدللہ علی احسانی تو ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اور چونکہ ہم نے یہ ادارے کچھ پسماندہ ہی علاقوں میں قائم کیے ہیں، تاکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم جو ہے وہ غربت کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم کسی بچے کو تعلیم سے جب بہرہ مند کرتے ہیں تو دراصل ہم ایک پورے خاندان کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اور نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن جو تعلیم جو ہے نا وہ سب سے ہمارا بنیادی مقصد ہے، کہ تاکہ جب ہم کسی خاندان کو اس کے پیروں پر کھڑا کریں، الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہہ بھی سکتا ہوں
کتنے خاندان جنہوں نے ہمارے ہاں تعلیم حاصل کی، وہ بچے جب بڑے ہوئے تو پورے پورے خاندان کی انہوں نے کفالت کی. تو یہ دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کا ذریعہ ہے. تو الحمدللہ انصار مدینہ جو ہے وہ اسی ویژن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ اس وقت 7 ادارے جو ہے ہمارے زیر انتظام ہیں جو دینی اور دنیاوی تعلیم اچھا، یہ کو فراہم 7 ادارے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں، واقع ہیں؟ ایک چیز. دوسری چیز مجھے یہ جاننا ہے کہ کتنے بچوں کی تعداد، بچے اور بچیوں کی تعداد ہوتی ہے، جو اگر آپ سال کے حساب سے مجھے بتا سکتے ہیں کتنی تعداد جو ہے وہ بچے یہاں سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے جاتے ہیں. تیسرا بھی میں سوال اسی میں کر لیتی ہوں کہ کیسے لوگ آپ کے اداروں تک پہنچتے ہیں. ڈیفینیٹلی میں تو دیکھتی ہوں غربت تو جگہ جگہ ہی ہے، وہ والدین تو اسی تلاش میں ہی ہوتے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے ادارے قائم ہیں وہاں سے متعلقہ لوگ ہمارے ادارے میں آ جاتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں. تقریباً ہمارے ادارے تقریباً جو کیپیسٹی ہے 100 سے لے کر 400 بچوں تک کی کیپیسٹی کے ادارے ہیں. جو ہمارے کچھ جو 3-4 ادارے ہیں وہ 100-150 طلباء کی کیپیسٹی کے ہیں، اور ایک ہمارے 2 مرکزی ادارے ہیں وہ تقریباً 200-300 طلباء کی. جی کراچی میں ہیں، ہمارے کراچی میں الحمدللہ، اور 200-300-400 طلباء کی کیپیسٹی کے ادارے الحمدللہ. 300-400 بچے ہمارے پاس ہمارے مرکز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ناظرہ بھی ہے، حفظ بھی ہے، اسکولنگ ایجوکیشن بھی ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہر سال ایک اندازہ ہے کہ 60 سے 70 طلباء ہیں جو اپنی تعلیم ہمارے ہاں مکمل مختلف شعبہ جات میں کر لیتے ہیں. جو ناظرہ ہے وہ ناظرہ مکمل کر لیتے ہیں، جو حفظ ہے وہ حافظ بن جاتے ہیں، جو اسکولنگ میں ہے جو میٹرک بھی کر لیتے ہیں. تو اتنے طلباء ہمارے ہاں فارغ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہمارے پروگرامز کا سلسلہ بھی ہوتا رہتا ہے، اسناد کا حوصلہ افزائی کا بھی سلسلہ الحمدللہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایک سمجھے کہ ایک پورا ایک سسٹم ہے جو بنایا گیا ہے. اس میں الحمدللہ تقریباً 40 سے 50 اسٹاف ہے جو اس میں انوالوڈ ہے، جو خدمت دین کے کام میں الحمدللہ مصروف عمل ہے. دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی تعلیمات کا سلسلہ الحمدللہ ہمارے اداروں میں اللہ کا شکر ہے جاری ہے. دعا فرمائیں کہ ہمارے ٹارگٹس ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اور بہتر انداز میں کام دیکھیں. ہر جگہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، تو ہر انسان اپنی خامیوں کو بہتر سمجھتا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اور بہتر انداز میں لوگوں کو تعلیم کا سلسلہ ہم آگے بڑھا سکیں. آج اب میرے ساتھ بیٹھے تو میں اپنے دل کے بھی کچھ سوالات کر لوں. توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مطلب انسان کو بہت ڈیفینیٹلی روزانہ ہم گناہ کرتے ہیں مختلف. آپ نے کہا کوئی اللہ سے رابطہ کرنے کا کوئی ایسی وہ بات نہیں، بس وہ رابطے ذریعے وہ ہونے چاہیے خدا سے. ویسے ایک جنرل بات ہوتی ہے، انسان کہتا ہے مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے بس اس چیز سے نکلنا ہے، یہ میرے رب کو مجھے لگتا ہے کہ ناراض کر رہی، مجھے دور کر رہی. اس کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ کا آپ نے ذکر کیا. آپ دیکھیں توبہ جو ہے نا، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان. میرے رب نے ہمیں توبہ کا ایک گفٹ ایک طرح سے دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کون سی؟ توبۃ نصوحا، یعنی کہ سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبۃ نصوحا کا حکم دیا ہے. اچھا توبۃ نصوحا کیا ہے؟ قرآن پاک میں جس کا ذکر، دیکھیں ہم جب بھی بات کریں گے تو قرآن کے رہنمائی میں ہی کریں گے. کوئی دین کا تو تعلق قرآن سے، اور جو قرآن کی رہنمائی سب سے اعلیٰ ہوگی. باتیں تو بندہ توبہ کے حوالے سے بہت کر سکتا ہے، لیکن قرآنک ورژن اگر ہم بیان کریں وہ یہ ہے کہ ہمیں توبۃ نصوحا کرنی چاہیے. اچھا توبۃ نصوحا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ اپنے پچھلے تمام گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرنا کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ ان کو نہ کرنے کا عہد کرنا. یعنی کہ جو گزر چکا اس سے معافی طلب کرنا، اور جو آئندہ کی زندگی اس میں نہ کرنے. یہ 2 ارکان ہیں توبہ کے، اسے ہم توبۃ نصوحا کہتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس نے توبہ کی سچے دل کے ساتھ، وہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے بخش دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی آیا، بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت و بخشش کا عالم یہ ہے کہ وہ جو اس کی سیئات گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. توبہ میں ایسا بھی ہے کہ گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وہی بات آخر میں گھوم پھر کے وہیں آتی کہ بات آپ کے قلب کی، آپ کے دل کی، آپ کی چاہت و طلب کی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں.
اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں جیسا رب کے بارے میں گمان کریں گے رب کو آپ ویسا ہی پائیں گے. اگر آپ رب کے بارے میں یہ گمان کریں گے کہ رب نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو رب ویسا ہی آپ کے ساتھ تو میں تو فرمائے پھر گا. آپ کے پروگرام میں یہی گمان کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے گناہوں کو بخش دیا ہے. میرا رب اپنے بڑا لیے رحیم کہ ہے. سب کے لیے انسان پھر دعا کرے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگوں کو رب کی رحمت کا اندازہ نہیں. قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم, کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے. دیکھیں رحم دونوں میں آ رہا ہے, لیکن ایک جگہ رحمان کا ذکر ہے, دوسری جگہ رحیم کا ذکر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحم تو ایک ہی ہے, لیکن ایک جگہ وہ رحمان ہے دوسری جگہ وہ رحیم ہے. وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, معنی تو مادہ تو ایک ہی ہے رحم, لیکن رحمان الگ اور رحیم الگ. یہ دو جملوں کا ذکر کیوں؟ ایک ہی بات ہے, جملے ایک ہی ہیں, نام ایک ہی ہیں, ایک رحمان ایک رحیم ہے. تو آپ اس کی اگر تفسیر پڑھیں سورہ فاتحہ کو, اس میں لکھا ہے کہ رحمان اور رحیم جو ہے نا یہ رحمت کے دو حصے اللہ کے. اللہ پاک نے رحمت کے دو حصے فرمائے ہیں. تو ایک حصہ اللہ نے دنیا کے لیے رکھا ہے, ایک حصہ آخرت کے لیے رکھا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے, ایک حصہ فقط دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے. وہ اس اللہ کے ایک حصہ رحمت سے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, اس میں ماں بھی اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے, وہ اسی رب کی رحمت کا حصہ ہے, یعنی اسی سے خیرات پاتی ہے. یعنی ماں جب اپنے بچے کو پیار کرتی ہے, اس کے لیے قربانی دیتی ہے, اس کو پالتی ہے پوستی ہے, کتنا ماں کا دل تڑپتا ہے اپنی اولاد کے لیے. ایک رحم کا جذبہ ہے نا, یہ اس رحمان کا ایک حصہ ہے جو ماں کو اللہ نے دیا ہے, اس طرح باپ کو دیا ہے. وہ ایک حصے کی خیرات دنیا کھا رہی ہے, تو 99 حصے تو اللہ نے آخرت کے لیے رکھے ہیں. سبحان اللہ. تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام, کوئی بات کہنا چاہیں آپ. بس دیکھنے والوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے ایک ضمیر پیدا کیا ہے, ایک باطن کا ایک نظام اللہ نے رکھا ہے. آپ اپنے آپ سے سوال کریں, آپ کو آپ کا ضمیر جواب دے دے گا کہ آپ کس منصب پر فائز ہیں. آپ اچھے ہیں, خیر کے منصب پر ہیں یا شر کے منصب پہ ہیں. حدیث پاک میں استفتی قلب کا, اپنے دل سے فتویٰ حاصل کیجئے. یعنی آپ کو آپ کا اندر ہی بتا دے گا کہ آپ کہاں پر ہیں. تو آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں اور پھر آپ اپنی زندگی آگے بڑھنے کا فیصلہ خود کیجئے کہ ہمارا مقصد زندگی کا کیا ہے. اور مقصد زندگی جو قرآن نے کہا ہے وہ کیا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے. باقی یہ دنیا کے جتنے بھی جھمیلے ہیں یہ ہمارے پاس آنے ہی ہیں, اور اس میں آپ کو محنت بھرپور کرنی ہے, لیکن آپ کا جو ٹارگٹ جو ہے نا وہ آپ کے رب کی رضا, اس کی عبادت, اس سے ایک تعلق قائم کرنا ہے. محبت جو ہے نا اپنے رب سے کرنی ہے, اور ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہمارا رب ہے کہ وہ اس نے ہم پر اتنی نعمت کی ہے, اتنی نعمت کی اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور ہمارے اندر ہم ایک سانس لے رہے نا, سانس آکسیجن, یہ ایک سانس کی اگر آپ قیمت میڈیکل سے معلوم کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا قیمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ایک سانس لینے کا نظام قائم کیا ہوا ہے وہ اتنا شاندار ہے. آپ میڈیکل سائنس سے پوچھا آپ کو اندازہ ہوگا, تو آپ پر رب کی کتنی بڑی مہربانی ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. تو ہمارا رب یہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ ہماری محبتیں سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہو, اپنے رب کے ساتھ ہو, اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ ہو, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور ان کا ہم پر حق ہے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی مفتی حامد محمود صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور باتیں انہوں نے بڑی سمپل کہی ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے کہا اسلام میں بہت آسانی ہے, اور اپنے رب سے آپ کوئی بھی راستہ اپنائیں, بس نیت آپ کی سچی ہونی چاہیے, نیت ہونی بھی چاہیے, پھر سچی ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کا رب وہ تو اس بات کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے, کچھ بھی مانگے, دعا تو مانگے. اور یہ اس پروگرام کے توسط سے میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے, ہمیں توبہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے. ہم پہلے تو اپنے آپ کا احتساب کریں کہ واقعی ہمارے اندر یہ کمی ہے اور اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے, تو پھر ہم تبھی توبہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.